السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جو بڑی خبر ہے وہ یہی آ رہی ہے، دو بڑی خبریں اس وقت آئیں، اگرچہ یہ پورا دن پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں روزانہ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، آج بھی دو تین بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن جو بڑی خبر بن رہی ہے وہ دو ہی بن رہی ہیں۔ ایک تو یہ وزیر اعظم پاکستان جو اپنے الائز سے ملاقات کی آج انہوں نے، اور کہا جا رہا ہے 175 کے قریب لوگ جو ہیں ایم این ایز جو ہیں وہاں پہ موجود تھے، اگرچہ 5 لوگ ابھی بھی وہاں پہ نہیں تھے، وہ وہاں پہ نہیں جا سکے بتایا جا رہا ہے۔ اس میں سیمہ بھروانہ تھیں، مونس سلئی صاحب تھے، پھر علی زیدی صاحب کا کہا جا رہا ہے، حسین سالک صاحب کا کہا جا رہا ہے، اور ایک اور نام بھی بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ صاحب جو ہیں اگین وہاں پہ نہیں پہنچ سکے تھے، اگر اس میں نہیں آ سکے تھے، کوئی 5 لوگوں کا بتایا گیا، جیسے میں نے کہا میں لیاقت ہیں، اس کے بعد حسین ہیں، علی زیدی ہیں، اور مونس سلئی اور سیمہ بھروانہ جو ہیں، لیکن کہا گیا ہے کہ وہ نہیں پہنچ سکے بٹ دے آر ریچنگ ٹو اسلام آباد۔ سو بڑی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گیئر اپ ہو گئے ہیں کہ میں نے آ کے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور بڑی ان کے حامی جو ہیں اس کو آ کے ایک سیلیبریٹ کریں گے، دیکھیں خان صاحب نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، نہ بھی کرتے تو کیا فرق پڑ جانا تھا، ٹھیک ہے ایک الیکشن ہوتے رہتے ہیں، ایک سیٹ وہ ہار گئے ہیں، ایک سیٹ وہ جیت گئے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے، ووٹ آف کانفیڈنس کی کیا ضرورت ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب جو ہیں بڑا فیصلہ کیا۔ ساتھ میں اس کے ساتھ جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی اس کا جواب دیا، جو رات وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے آج تقریر کی تھی، بلکہ چارج شیٹ کیا، تو چارج شیٹ کا جواب بھی دیا، اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کیا امپورٹنس ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں۔ ایک ساتھ میں تیسرا بڑا جو فیصلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم نے کہہ دیا کہ کل وہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ اس میں شریک نہیں ہوگا، اور عمران خان صاحب اکیلے ووٹ لینا چاہتے ہیں، ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہتے ہیں، وہ لے لیں۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس سے میں نہیں ایگری کرتا، میں سے ذاتی طور پر میرا خیال ہے غلط فیصلہ ہے پی ٹی ایم کا، یہ ان کو جانا چاہیے تھا۔ کیوں جانا چاہیے تھا میں اس میں بات کرتا ہوں، میں ایک مطلب 1 by 1 کر کے اس کو دیکھتے ہیں، اٹس اے بلنڈر ہے، انہیں مطلب جانا چاہیے تھا۔ خیر اگین کمنگ ٹو دا پوائنٹ، جو مین چیز تھی عمران خان صاحب کی کہ ان کے پاس اپنے الائز کو آج انہوں نے بلایا ہے، اور میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ کیا وہاں پہ میٹنگز میں انہوں نے بات کی، انہوں نے جناب کہ کوئی زیادہ خاص بات تو نہیں کی، انہوں نے جو ان رات باتیں کی تھیں، انہوں نے اپنے تقریر کی تھی، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے تقریر کی تھی، اور جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے چارج شیٹ کیا، انہوں نے آ کے اس کو گیلانی صاحب کو کیا، انہوں نے زرداری صاحب کو کیا، نواز شریف صاحب کو کیا، بلکہ پوری پی ٹی ایم کو کیا کہ کیسے انہوں نے کرپشن کی ووٹ انہوں نے یہاں پہ خریدے، ہارس ٹریڈنگ کی گئی، اور کیسے ان کے یہ لوگ جو ہیں 16 کے قریب جو ہیں وہ بکے ہیں، اور ان کے پاس نام بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں۔ تو میں نے کسی سے پوچھا، میں کہ کوئی نام بتایا خان صاحب نے اپنی اس میں میٹنگ میں وہاں پہ جو ہوئی تھی جس میں الائز کی تھی، کیونکہ وہ تو کہہ رہے جی ہمارے پاس نام ہے، تو میرے اس نے ذرائع نے کہا، اس نے کہا نام شام کیا بتانا، ایک دفعہ یہ ہو گیا تو پھر دیکھیں گے۔ تو میں نے کہا جناب کہ پھر اس کے بعد یہ واقعی کو انکوائری کی جائے گی کن لوگوں نے ووٹ نہیں دیے یا کس نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جناب کہ بس ٹھیک ہے، کہنے کے تو ہم نے کہہ دیا ہے، لیکن مشکل کام ہے، ہم اس کو ٹریس نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے یہ بات چیت کر کے لوگوں کو ڈرا ڈرو کے کہ جی ہمیں پتہ ہے، ہمیں اگین کس نے کیا ووٹ دیا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب جو ہیں اس وقت بڑی اسپرٹ میں تھے، اور انہوں نے یہی کہا جناب کہ میں گیو اپ نہیں کروں گا، میں کسی کا آگے جھکوں گا نہیں، اور مین جو چیز تھی الائز سے بڑے خوش تھے، کیونکہ الائز ان کے 3 بڑے الائز ہیں جن کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، وہ تو بعد میں سامنے آئے گا، کیونکہ مفت میں آپ کو پتہ ہے کوئی لنچ نہیں کرواتا ہوتا، امریکنز کہتے ہیں نا دیر آر نو فری لنچز، ان کے 3 بڑے الائز ہیں اور تینوں کے اپنی ڈیمانڈز ہیں۔ جو سب سے بڑا حصہ مانگنا چاہتے ہیں دیگ میں وہ ہیں پرویز الہی صاحب، ان کا پتہ ہے آپ کو پہلے دن سے ان کی اور عمران خان صاحب کی زیادہ بنتی بھی نہیں تھی، اور عمران خان صاحب نے کبھی اپنے خیالات جو ہیں پرویز الہی صاحب کے بارے میں کبھی چھپائے بھی نہیں ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب کو وہی خواہش تھی کہ جناب آپ جو ہیں ہمارے ووٹوں کی وجہ سے وزیر اعظم بن بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں پنجاب میں آپ نے بزدار صاحب دیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، آپ جو ہیں کوئی ہمیں دیں، ہمیں وزیر اعلیٰ کا موقع دیں۔ ان کے بیٹا پہ یہ برخوردار مونس سلئی، ان کو 2.5 سال سے وزیر نہیں بنایا گیا، اس پہ ان کی لڑائی چل رہی ہے، کچھ اور بیوروکریٹس کے ٹرانسفر پوسٹنگ کا مسئلہ ہے۔ سو چودھری جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس میں سے ڈیل میں سب ساری گیم ان پہ کھڑی ہوئی ہے کہ ان کے جو بتایا جا رہا ہے 4-5 ان کے ایم این ایز ہیں، ووٹ ہیں، بڑا ووٹ ہے ان کا، سو وہ تو یہ چاہیں گے کہ جناب کہ آپ اس کے بدلے ہمیں کیا دیں گے۔ سیاست از آل اباؤٹ بارگینز، اس میں کوئی سکہ نہیں ہوتا کسی کا، کوئی تعلقات دوستیاں نہیں ہوتی کہ جو جہاں پہ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ جنہوں کھانا کٹھے کھا لیا تو کل کو ایک دوسرے کے ساتھ گلا پیار بھی اسی طرح ہوگا، نہیں ہوگا اگر ان کے انٹرسٹ ہوں گے۔ سو چودھری صاحبان کے انٹرسٹ بڑے کلیئرلی ان کے ڈفرینٹ انٹرسٹ، اور عمران خان صاحب چودھری صاحبان کے بغیر نہیں چل سکتے۔ سو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی اس پہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کو فون بھی کیا ہے، ان کی مدد بھی مانگی ہے، اور آج یہ بھی کہا ہے جی میرے دل میں چودھریوں کا بہت بڑا احترام ہے، جس پہ ان کے ناقدین جو ہیں، جو کرٹکس جو ہیں، وہ تھوڑے سے ہنسے بھی ہیں کہ جناب آپ انہی کو ہی کہتے تھے عمران خان صاحب کے چودھری جو ہیں یہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں پنجاب کے، لوٹ مار کی ہے، بلا بلا، ان کی باتیں نہیں مانتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے کراچی میں، کبھی کنسلٹ نہیں کرتے تھے، ان کو کبھی آپ نے لفٹ نہیں کروائی تھی۔ لیکن کیا کریں، سیاست جو ہے وہ اسی طرح مجبوری کا نام ہے
کہ وہ آپ کو مجبوری کے وقت جو ہے کوئی بندہ بھی ہو اس کے ہاتھ پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں، اس کی آپ کو فیور لینی پڑتی ہے. سو اب چودھری جو ہیں وہ یقینی طور پر کوئی بڑا شیئر کوئی بڑی چیز وہ لیں گے، وہ معاف کرنے والے نہیں ہیں، رuthless ہیں اس معاملے میں. وہ جب آتے ہیں نا ڈیل کٹ کرنے پہ آتے ہیں تو اس وقت چودھری پرویز علی صاحب ہوں، شجاع صاحب ہوں، اس وقت وہ 1 ٹکے کے تول میں حساب میں وہ کہتے ہیں نہیں جناب ہمارا حصہ تو ادھر رکھیں، اتنے ہمارا، وہ کہتے ہیں ساڑھا حق تو اتنے رکھ، وہ یہ کام کرتے ہوتے ہیں. ایک چیز. دوسرا جو تھا وہ ایم کیو ایم کا تھا. ایم کیو ایم الائز ہیں، ان کے ووٹ ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب کی حکومت بنی ہوئی ہے. وہ 2 وزارتیں کہہ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اور ان کی بڑے ویسے مزے ہوتے ہیں. میں آئی مس سے ایم کیو ایم بڑی لکی جماعت ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی الائنس میں تھے، نواز شریف صاحب کے بھی ساتھ تھے، جناب مشرف کے ساتھ بھی تھے، شوکت عزیز جمالی سب کو انہوں نے بھگتایا، گیلانی اینڈ کمپنی سب کے ساتھ. ان کو ایسے ہی ان کی ضرورت ہر حکومت کو پڑ جاتی ہے، اور وہ مرضی سے پھر بیٹھ کے ڈیلز مارتے ہیں، کسی سے پیسے پکڑ لیتے ہیں. نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے ایم کیو ایم کو پیسے بھی دیے تھے جب ان کا دوسرا دور حکومت آیا تھا. کسی سے وزارتیں لے لیتے ہیں، کسی سے کوئی عہدے لے جاتے ہیں، پھر آپ انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. ان کے وزیر جو مار دھاڑ کرتے رہیں، مال پانی بناتے رہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے بابر غوری صاحب جو ہیں ماشاءاللہ لٹ مار کر کے آج کل وہ وہاں اس امریکہ میں بیٹھے ہوئے پارٹیاں کر، کسی کو جرت بھی نہیں ہے کہ جناب کدھر گئے. اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں پہ الزام آتے ہیں. اب ان کے ہاتھ پھر موقع چڑھ گیا کہ عمران خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس چاہیے، اور عمران خان صاحب کو انہوں نے شور بھی کروایا ہے. یقینی طور پر اس وقت عمران خان صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ بارگین کریں یا نہ کر سکیں. نہیں جناب 2 نہیں، ایک وزارت لے لیں، ایک نہیں آدھی لے لیں، اتنے نہیں وہ کر لیں. نو ایبسولوٹلی ناٹ. اور عمران خان صاحب افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کو وہ گر جائیں، ووٹ آف کانفیڈنس نہ ملے. سو اس وقت جو ان سے مانگا جائے گا وہ دیں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ پوزیشن ان کو گرانا چاہتی ہے، ان کی جگہ وہ آنا چاہتی ہے. اگرچہ انہوں نے کہا جناب کہ وہ ٹھیک ہے، جو لوگ ان سے اختلاف رکھتے ہیں ووٹ نہیں دینا چاہتے نہ دیں، بیٹھ جائیں. بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے، جرت دکھائیں ذرا. لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جناب کہ اگر وہ گر گئے تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. نیا الیکشن ہو جائے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کیسے پرفارم کرتی ہے، یہ سیٹیں لے سکتی ہے نہیں لے سکتی. اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہوگا، کیونکہ 2018 میں الزام لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ نواز شریف اینڈ کمپنی لگاتے ہیں جناب کہ انہوں نے بڑا پارٹیزین قسم کا رول ادا کیا تھا عمران خان صاحب کو جتوانے میں، وزیر اعظم بنوانے میں. اب کی دفعہ کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا موڈ ہے، کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے کہ تھوڑے سے وہ پیچھے ہٹ گئے. سو وہ بھی عمران خان صاحب پہ دباؤ ہے کہ جناب کہ ایم کیو ایم کو راضی کر کے کسی طریقے سے یہ جو ہے کانفیڈنس کا ووٹ لیا جائے. وہ دوسرا ان کے الائز ہیں جن کو خوش کر رہے ہیں. اب تیسرا الائز جو ہے ان کا وہ جی ٹی اے ہے. جی ٹی اے والوں کو اپنی شکایتیں اپنے امیدوار کے حوالے سے جو ان کا سینٹ کا ووٹ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی نے اپنے ووٹ لے لیے ہیں، لیکن جب ان کی باری آئی ہے تو ان کو ووٹ نہیں دیے گئے. سو وہ ابھی میں ان کو فہمیدہ مرزا صاحبہ کو سن رہا تھا، وہ اپنی شکایات کا پلندہ کھول کے بیٹھے ہوئے تھے ان کو. اور ڈیفینیٹلی جیسے میں نے کہا ہر ایک کو 2-4 چیزیں چاہیے. یہ ایم این ایز جو ہیں ان کو ترقیاتی فنڈ چاہیے. عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں 50-50 کروڑ روپیہ ایک بندے کو دینے کو وہ تیار ہیں. باقی جو بڑے ہیں پارٹیز ہیں ان کو وزارتیں مل جائیں گی، باقی کو اپنی مرضی کے بیوروکریٹس مل جائیں گے. سو اب یہ وہ موقع ہے یہ جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اگلے 12 گھنٹے جو ہیں یا کچھ گھنٹے جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں ان کے لیے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، کہ وہ جو چاہے عمران خان صاحب سے منوا لیں. ایم این ایس کے کام ہو رہے ہوں گے وہاں پہ. پنجاب حکومت کے انہیں بزار صاحب نے باقاعدہ ایک پنجاب ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے وہ کی، انہوں نے یہاں پہ پارٹی دی، تمام ایم این ایس کو بلایا گیا تاکہ ان کو بتایا جائے جناب حکم کریں پنجاب میں کیا کام کرنے. سو وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. ایک عدم اعتماد کی تحریک کی وجہ سے، یا اس کے عدم اعتماد کہہ رہا ہوں ساری اعتماد کی تحریک کی وجہ سے ایم این ایس کی اور منسٹرز کی پارلیمنٹری پارٹیز کی لاٹری نکل رہی ہے. جو مانگیں گے منہ مانگا ان کو اس وقت دیا جائے گا، اور وہ لے بھی رہے ہیں. سو یہ تو 3 پولیٹیکل پارٹیز کا تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کو کور کر لے. سو دیر از نو تھریٹ ٹو عمران خان صاحب، اور وہ کنٹینیو کریں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مجھے کوئی اس میں نہیں ہے. اگرچہ پی ڈی ایم کو میں سمجھتا ہوں جانا چاہیے تھا کہ پی ڈی ایم نے غلطی کی ہے، انہیں جائیں اپنا بشک اپنا امیدوار نہ کھڑا کریں، لیکن بیٹھ کے پروسیڈنگ تو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. کوئی تقریریں عمران خان صاحب کریں گے، کچھ ان کے ایم این ایس کریں گے، کوئی 3-4 ادھر سے بھی تقریریں ہونی چاہیے تھیں. ہاؤس کو لیولی رکھیں ذرا، تھوڑا سا پارلیمنٹ کی اس میں آپ کو بھی انٹرسٹ رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے عمران خان صاحب سے آپ کو 100 شکایتیں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو بالکل ٹوٹلی ارریلیونٹ کر دیا جائے، بوگس کر دیا جائے. یہی کام کہ جیسے نواز شریف صاحب نہیں آتے تھے 8-8 مہینے پارلیمنٹ نہیں آتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے. عمران خان صاحب نے بھی زیادہ سیریس نہیں لیا پارلیمنٹ کو. چلیں آپ سیریس لے لیں، آپ بھی تو اپنا کو فیوچر کی حکومت کہتے ہوتے ہیں. وہ بھی سیریس نہیں لیتے تھے جب اپوزیشن میں تھے، تو جناب وہ سیریس نہیں لیتے تھے. وہ وزیر اعظم بن جائیں تو وہ آ کے سیریس نہیں لیتے. ایک نیا آپ نے کیا ہے. سو جانا چاہیے تھا، تقریریں کرنی چاہیے تھیں. اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ 2 جو بڑے لیڈر ہیں، ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہیں، مریم نواز صاحب ہیں یا مولانا فضل الرحمان ہیں، دونوں باہر بیٹھے ہیں. نواز شریف صاحب بھی باہر بیٹھے ہیں.
اس کے بعد ان کو انٹرسٹ نہیں آتی. زرداری صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جائیں روزانہ اس میں جائیں پارلیمنٹ میں جائیں, ان کی صحت کے ایشوز ہیں. سو بچ بچا جاتا ہے, ایک ہی بڑا ان کے پاس ایک سپیکر رہ جاتا ہے جو اپنے تئیں, وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب, اس کو بچہ سمجھتے ہیں. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ تقریر کریں گے تو ہم ان کو کیا جواب دیں, کیا ہم کو کھڑے ہو کے کہیں. سو بہتر ہے جی ہاؤس میں ہم جاتے نہیں آتے, سگنل دیتے ہیں جی عمران خان نے خالی ہاؤس سے یا صرف اپنی پارٹی کے لوگوں سے اعتماد لے لیا, ہم کیوں اس پروسیس کا حصہ بنیں, اس کو ویلیڈیٹی دیں, اس کو ہم تھوڑی سی کریڈیبلٹی بخشیں یا مارل گراؤنڈ اس کے بڑھ جائیں گے. دیکھیں گے پوزیشن بھی موجود تھی حال میں. سو ان کا یہ خیال ہے ہم اگر واک آؤٹ کر جائیں گے, بیک آؤٹ کر جائیں گے, نہیں جائیں گے تو عمران خان صاحب کو ان کی جو فتح ہے وہ زیادہ بڑی نہیں لگے گی, چھوٹی لگے گی کہ ون سائیڈڈ سا میچ تھا, وہ یہ دینا چاہتے ہیں امپریشن. لیکن بات وہی ہے کہ موسٹلی پی ڈی ایم کی جو بڑی قیادت فیصلے کر رہی ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے. سو ان کو فرق نہیں پڑتا کہ پارلیمنٹ میں جائیں نہ جائیں, ان کو پڑتا ہے MNAs کو جو ڈیفینیٹلی چاہتے ہوں گے, ان کے پاس اچھے سپیکر بھی ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ, کہ یہ کریٹکس ہیں کہ ہم جائیں اور ان کو ہم تقریروں کو جوابات دیں. بہرحال میرا خیال ہے پی ڈی ایم کا یہ غلط فیصلہ, انہیں جانا چاہیے تھا. ایک ڈیموکریٹک ان کو پرنسپل جو ان کو بڑھانا چاہیے. لاسٹلی جو بڑا میچ پڑا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عمران خان صاحب کے درمیان جاری ہے. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اچھا خاصا لیتھل ایک بڑا اٹیک انہوں نے لانچ کیا اور اس میں ساتھ چارج شیٹ بھی کیا. اس کی ریزننگ میں انہوں نے بتائی ہے کہ جناب کون کون سی وجوہات ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ نہیں کر سکا, وہ توقعات پورا نہیں اتر سکا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شکایات آئی ہیں, ویڈیو ان کے علی اس کے حیدر کی ہے, گیلانی کے سامنے ہے, جس میں ووٹوں کی وہ اپنے باپ کے لیے لین دین فرما رہے تھے, اس پہ کوئی بہت بڑا ایکشن نہیں ہوا. گیلانی صاحب پہ بڑے اچھے خاصے الزامات تھے ہار لینے کے, اس کے جو اگین اس کی ٹرکش لیڈی تھی ان کے ہار کے تھے, اور کرپشن کے چارجز تھے, اس کو سیریس نہیں لیا گیا. ابھی جو وہاں پہ ہوا ہے اس کا الیکشن ہوا ہے 3 مارچ کو ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں جناب دھاندلی ہوئی ہے, پیسہ چلائے اور خرید و فروختی کی. اس پہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے انہوں نے پہلے کہا گیا تھا آپ اس کو اوپن بیلٹنگ کریں, وہ بھی نہیں کروائی, جس کا نتیجہ یہ ہوا ان کو امیدوار جو ہے الیکشن ہار گئے کیونکہ انہوں نے پی ڈی ایم نے انہوں نے یہاں پہ کرپشن کی ہے, ووٹ خریدے ہیں. اس کے جواب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خاصا سخت جواب دیا, جو میرا خیال ہے ماضی میں ہمیں اس طرح نہیں لگتا, اور لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے, اور کوئی بھی حکومت ہو وہ اس کو جواب دینے کی اہلیت ہمیں پہلی دفعہ نظر آ رہی ہے. اگرچہ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے پی ڈی ایم سے ڈرا ہوا ہے, اور یہ پی ڈی ایم کے خلاف بڑے فیصلے کرنے سے ڈر رہا ہے, اور حکومت کے خلاف اب تک جتنے بھی فیصلے آ رہے ہیں حکومت کے خلاف آ رہے ہیں اور پی ڈی ایم کی سنی جا رہی ہے, کیونکہ پی ڈی ایم ان پہ الزامات لگاتے ہیں. بعض یہی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے سمپتھائزر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس طرح کے الزامات بھی آ رہے ہیں. لیکن آج انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بڑی انہوں نے سخت باتیں کی ہیں. میرا خیال الیکشن کمیشن نے اسپیشلی انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ جناب آپ تو کچھ خیال کریں, آپ ہر چیز پہ الزام لگا دیتے ہیں. اسپیشلی انہوں نے کہا جناب اسی حال میں وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ 2 امیدوار تھے سینٹ کے, آپ کی خاتون امیدوار جیت گئے, مرد امیدوار ہار گیا, تو آپ نے پھر جو جیت گیا ہے اس کا نہیں کہا, پھر وہاں دھاندلی کیوں نہیں کی؟ دھاندلی کرنی تو پھر وہاں پہ بھی ہونی چاہیے تھی, پھر سے حفیظ شیخ پہ کیوں ہوئی؟ پلس ان کا یہ کہنا تھا, اس کا الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب آپ ایک کام کریں, یہ قانون آپ نے بنانے, الیکشن کمیشن آف پاکستان قانون نہیں بنا سکتا کہ ووٹنگ کس طریقے کی ہوگی, ٹرانسپیرنسی کیسے آئے گی. آپ بنا دیں کہ اوپن بیلٹنگ ہوگی, ہم اوپن بیلٹنگ کروا لیں گے. آپ اپنا کام کریں, پارلیمنٹ اپنا کام کیوں نہیں کر رہی؟ وہ اپنا کام نہیں کر رہی, ہمیں کہا جا رہا ہے آپ خود اپنے طرف سے آپ قوانین بنا کے ہماری مدد کریں. سو الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا ہم یہ کام نہیں کریں گے. اور خاصا انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ وزیر ہیں یا پرائم منسٹر جو ہیں ان پہ خاصے اٹیک کر رہے ہیں, روزانہ ان پہ کوئی نہ کوئی بات آ رہی ہے, کوئی نہ کوئی ان پہ ایشو آ رہا ہے. سو ایک ہمیں ٹکراؤ کی ایک اس کی کیفیت لگ رہی ہے. عمران خان صاحب جو ہے پہلے جوڈیشری سے بھی وہ اس پہ انہیپی رہے ہیں, میڈیا سے وہ انہیپی رہے ہیں, اور اس کے بارے میں کھل کر بات کرتے رہے ہیں ان کے ایجنڈاز کی, یا اگر میڈیا پہ کرپشن کی, لفافے لینے کی, پیسے لینے کی. جوڈیشری پہ ناراض تھے جی, وہ یہ ہاؤس آف شریف کو وہ دیتے ہیں, ان کو ریلیف دیتے ہیں, یا ان کے لوگوں کو وہ بلا لیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں وہ کھلے عام بات کرتے رہتے ہیں. اب انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بھی یہ اٹیک کیا. سو یہ اداروں کے ساتھ یہ حکومت کی, ہر حکومت کی لڑائی ہوتی ہے, یہ پہلی حکومت نہیں ہے. جناب مشرف کی سپریم کورٹ سے شروع ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری صاحب کو جانا پڑ گیا تھا. چیف جسٹس اس میں سجاد علی شاہ کے ساتھ نواز شریف صاحب کی ان کی لڑائی چل گئی تھی, جناب مشرف سے ان کی لڑائی ہو گئی تھی, اور آرمی چیف تھے اس کرامت جہانگیر کرامت سے لڑائی ہو گئی تھی, ان کی میڈیا سے لڑائی ہو گئی. سو انسٹیٹیوشن کے ساتھ لڑائی وزیر اعظم لڑتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی وزیر اعظم کو نقصان ہوتا رہا ہے, ان کی پارٹی کو نقصان ہوتا رہا ہے. عمران خان صاحب بھی آخر پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ادھر سے کرنے کے بعد وہ بھی اداروں کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں, ان کی شروع ہو چکی ہے. برا میری ایک فرینڈلی ایڈوائس ہوگی خان صاحب کو کہ اداروں کے ساتھ لڑنے سے پہلے تھوڑا سا دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب بھی اسی طریقے سے جناب مشرف بھی اداروں سے لڑے تھے, ان چیزوں کا کیا نتیجہ نکلا تھا اینڈ پہ. تو بہرحال خان صاحب سمجھدار آدمی ہے, سیاست مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, ان کے حامی اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو لڑائی لڑی جا رہی ہے, خان صاحب اپنی اس کی سروائیول کی ایک اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں. بہادر آدمی ہے, وہ آ کے سامنے لڑتے ہیں, لڑ رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اسی طریقے سے انسٹیٹیوشن کے ساتھ ان کی لڑائی جاری رہی تو جیسے نواز شریف صاحب, جناب مشرف اور دیگر کو نقصانات ہوئے تھے, عمران خان صاحب کے لیے بھی اس میں مسائل ہو سکتے ہیں. انہیں تھوڑا سا
میرا خیال حالات کو قابو کرنے کے لیے چیزوں کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ یہاں پہ ہیٹ ہو گئی ہے، اگرچہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کی تقریریں کرنے سے وہ اپوزیشن بھی آف کورس ان کے ٹارگٹ پہ، عوام بڑی خوش ہوتی ہے، یوتھ ہے ان کا ووٹ بینک زیادہ ہے، یوتھ بڑی خوش ہوتی ہے جب وہ ماچو سٹائل میں، دبنگ سٹائل میں اپوزیشن پہ میڈیا پہ بات کرتے ہیں. سو دے تھنک کہ عمران خان صاحب جو ہے نا یہی سٹائل ان کا ٹھیک رہتا ہے، ان کی یوتھ کو، لوگوں کو یہ پسند ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں سے یہ تحریک جو ہے اس کے اعتماد کا ووٹ تو وہ لے لیں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں سینٹ کے چیئرمین تک، وہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوں گے، ان کو ہم فالو کرتے رہیں گے کہ اس میں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے.